بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی اور اتفاق سے اسی روز اماں اور بابا کی شادی کی سالگرہ بھی آتی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا میرے لیے جوئی شیر لانے کے مترادف تھا، مگر اماں اور بابا کی خوشیوں کے خیال سے میں چھلانگ لگا کر بستر سے نکل کر اٹیچڈ باتھ روم میں جا گھسی۔ میرا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ میں مزے سے شاور لیتے ہوئے "تجھے اپنا بنانے کا جنون چھایا ہے" گنگنائی جا رہی تھی۔ گرمیوں کی صبح میں ٹھنڈے پانی سے شاور لینا کتنا لطف انگیز عمل ہے، اور یہ تو وہی اندازہ کر سکتے ہیں جو سحر خیز ہیں۔ جب کافی دیر بعد میں فریش ہو کر روم سے برآمد ہوئی تو اماں جانی کو کمرے کے وسط میں کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں میرا سیل فون موجود تھا۔ باتھ روم سنگر انہوں نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس انداز سے مجھے مخاطب کیا کہ میں خجل سی ہو گئی۔ "کوئی گل مہر کمپنی ہے، کال تھی وہاں سے، تمہیں 10 بجے تک انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔" اماں کے منہ سے یہ بات سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہی میرا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ "آج میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آج تو سالگرہ ہے نا۔" "کیوں نہیں جا سکتی؟ سالگرہ پروگرام تو بعد میں ہے، یہ سب سے ضروری کام ہے، اس لیے تمہارے لیے سب سے پہلی ترجیح یہی ہونا چاہیے۔" "مگر اماں..." میں نے احتجاج کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے خاموش کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، جلدی سے ناشتہ کر کے انٹرویو کے لیے نکلتے ہی بنی بابا چونکہ صبح ہی کسی کام سے چلے گئے تھے، اس لیے مجھے لوکل ٹرانسپورٹ سے جانا تھا۔ گل مہر انڈسٹری شہر سے کچھ ہٹ کر تھی، رہائشی علاقوں سے کچھ دور۔ سڑک کے کنارے کھڑے کافی دیر ہو گئی، کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل کر نہ دے رہی تھی۔ میں بار بار رسٹ واچ پر نظر دوڑا لیتی۔ ایسے ہی پریشانی کے عالم میں میری نظر اس پر پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ریشمی بال، چمکتی سیاہ آنکھیں، دلکش سراپا۔ جانے کب سے وہ بھی یہاں موجود تھی؟ میں نے پہلے اس پر دھیان نہیں دیا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں اسے کئی مرتبہ اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ چکی تھی۔ آج میں نے اس پر غور کیا تو مجھے اس پر بے طرح پیار آ گیا۔ میں نے دور سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے بھی سر گھما کر میری نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر غرانے لگی۔ بلی کے اس طرح غرانے سے مجھے خوف سا محسوس ہوا، کیونکہ میں اس وقت بالکل ہی سنسان سڑک پر کھڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے ایک رکشہ والے نے رکشہ میں خرابی ہو جانے کے باعث مجھے اتار دیا تھا۔ ٹیکسی جو نزدیک آتی گئی میں اسے رکنے کا اشارہ کرتی رہی، اب کہ اس نے بہت عجیب حرکت کی۔ وہ مسلسل غراتے ہوئے میرے پیروں سے لپٹ گئی۔ کیا مصیبت ہے، میں بڑبڑائی۔ ٹیکسی رک چکی تھی، وہ میرے پیروں سے لپٹی غرا رہی تھی کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ایک پیر پراں اٹھا کر کسی فٹ بال کی طرح دور اچھال دیا۔ وہ کافی دور جا کر گری اور میں یہ دیکھنے کے لیے بالکل نہ رکی کہ اس کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی۔ جلدی سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک پر رواں دواں ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سنسان سڑک پر مجھے وہی کالی بلی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے بھاگتی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ "بھائی صاحب، گاڑی روکو!" میں نے گھبرا کر کہا، مگر ڈرائیور نے شاید میری بات سنی نہ تھی۔ "بھائی صاحب، گاڑی روکو!" اب کہ میں نے چلا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی رکتی بلی گاڑی کے آگے آ چکی تھی۔ میاؤں میاؤں کی زوردار آواز کے ساتھ وہ اگلے حصے سے ٹکرائی، پھر اچھل کر ونڈ اسکرین سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد پھسل کر سڑک پر جو گری تو گاڑی کے اگلے ٹائر نے اس کو کچل کر رکھ دیا۔ کڑچ کی آواز آئی تھی۔ میں نے چلتی گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکال کر دیکھا
اس کا لہو اور گوشت کے ٹکڑے سڑک پر پھیل گئے تھے، لہو کے کچھ چھینٹے اڑ کر ونڈ اسکرین پر بھی پڑے تھے۔ میں بدحواسی میں چیخ پڑی تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مجھے اس کے کچلے جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ بہت معصوم اور بہت پیاری تھی۔ اس کے ساتھ ایک انسیت سی محسوس ہوتی، اس طرح سے اس کا کچلا جانا مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈرائیور نے گھوم کر مجھے دیکھا، میں چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ڈرائیور کا کہکہا بلند ہوا تو میں رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے چہرہ آگے کی طرف کر لیا تھا، اس لیے میں اسے دیکھ نہ پائی، لیکن مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس نے ایک معصوم بے زبان جانور کو کچل دیا، اس پر میری بدحواسی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسٹوپڈ، میں نے دل ہی دل میں اسے خوب سنائی۔ اور جب میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، مجھے اور غصہ آیا، یہ تو کوئی انجان سا راستہ تھا۔ مجھے گل مہر کی طرف جانا ہے، میں نے غصے سے کہا۔ اب تم وہاں جاؤ گے جہاں میں لے کر جاؤں گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا؟ میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا سگنل دیا۔ ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ میں ہڑبڑا گئی۔ وہ کوئی ڈاکو یا جرائم پیشہ تھا؟ تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا، میرے پاس کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ہے، تم چیک کر سکتے ہو۔ میں نے اپنا شولڈر بیگ اس امید پر اس کی طرف بڑھایا کہ شاید وہ میرا یقین کر کے مجھے چھوڑ دے۔ وہ بڑے زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے چیزیں نہیں درکار، مجھے تو تمہاری ضرورت ہے۔ میں میرے خلق سے پھنسی پسی آواز نکلی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میری عزت خطرے میں ہے۔ کیا میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں؟ میں نے خود سے یہ سوال کیا ہی تھا کہ وہ بول پڑا۔ آرام سے بیٹھی رہو۔ تم کون ہو؟ میں نے تھوک نگل کر اس سے پوچھا۔ تم نے پہچانا نہیں مجھے؟ یہ کہہ کر اس نے گردن پیچھے کی طرف موڑ دی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ دیکھنے میں قبول صورت تھا، مگر اس کا عجیب سا خلیہ اسے پر اسرار بنا رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ برف کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں ایسے لگتا جیسے وہ کسی سرد خانے سے باہر آنے والا مردہ ہے۔ مردے کے خیال سے مجھے جڑجڑی سی آ گئی۔ میں اسے پہچان نہ سکی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کچے میں اتار دی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز میری بات سنو، مجھے چھوڑ دو۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، جس کا اس پر رتی بھر اثر نہ ہوا۔ گاڑی ایک کھلے سے ویران اور پر اسرار میدان میں پہنچ کر رکی، جہاں دور دور تک کوئی زی رخ موجود نہ تھا۔ اب ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر باہر نکالا۔ اب وہ پورے قد سے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا مگر پھر بھی اسے پہچان نہ پائی۔ اس نے مجھے ایک پتھر پر دھکا دیا۔ میں خوف زدہ سی پتھر پر بیٹھ گئی۔ سنو، میں کون ہوں؟ اس نے میری طرف پیٹھ موڑ کر کہنا شروع کر دیا۔ میں زرگام ہوں، وہ زرگام جو تم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جو تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر تم نے غرور حسن میں کبھی اس دبلے پتلے عام سی شکل و صورت والے زرگام کی بات سننے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا، تمہارے راستے میں آتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن تمہارے ہاسٹل میں آ گیا، مگر تم نے مجھے وہاں سے بھی بے عزت کروا کے نکلوا دیا۔ میں پھر بھی تمہارے گرد چکر لگاتا رہا، تم نے مجھے وہاں دیکھا، نفرت سے ذلیل کیا، برباد کر دیا تم نے مجھے۔ میں تمہارے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی کپٹی میں گولی اتار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ میں تمہارے عشق، تمہاری یاد سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میں وقتی اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے ابدی اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی آواز عجیب سے غیظ و غضب سے لبریز تھی۔ جیتے جی تو میں تمہیں نہ پا سکا، مگر اب میں تمہیں بھی ایسی جان لیوا اذیت سے دوچار کر کے ماروں گا، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، تمہیں کوئی بھی مجھ سے دور نہ کر پائے گا، تم بھی ایک بدرخ بن جاؤ گی۔ پھر وہ زور زور سے ہنسا۔ مجھے اس کی ایک بات کی بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، باوجود ہزار کوشش کے وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی، میں حیرت سے بت بنے اس کی صورت تک
اس کی صورت تک رہی تھی کہ اس نے میری طرف رخ موڑا اور آہستہ آہستہ مشینی انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ وہ ابھی مجھ سے کچھ دوری پر تھا کہ فضا میں دھماکے سے ہونے لگے، زمین زوردار آواز سے پھٹنے لگی اور زمین سے اس کے جیسے بہت سے جسامت رکھنے والے مردہ نما انسان نکل آئے۔ میں خوف کے مارے گھنگ ہو گئی، میں چیخنا چاہتی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی۔ وہ ڈھانچے تھے یا مردے تھے، کسی جگہ پر گوشت لٹک رہا تھا، کسی کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی، زیادہ تر ان کا جسم ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ ان سب نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں عبرت ناک موت سے جو چار ہونے والی ہوں۔ میں نے خود کو متوقع موت کے حوالے کر دیا اور زندگی کی آخری گھڑیاں گرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ کسی بھی صورت اب میرا بچنا محال تھا۔ زرغام اور اس کی ساتھی روحیں بدتریج مجھے گھیرے میں لے چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہی کہ دفعتاً میرے کانوں نے ایک آواز سنی، میاؤں میاؤں میاؤں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بلی کی آواز سنتے ہی زرغام کی بدروح اور اس کے ساتھی ڈھانچے نما روحیں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ شاید اس کالی بلی سے خائف تھے۔ بلی ایک طرف سے تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی، ایک جمپ لگا کر ڈھانچوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی زرغام کی بدروح پر حملہ آور ہوئی۔ بلی کے پنجوں سے زرغام کے چہرے پر سے کھال ادھڑتی چلی گئی۔ زرغام نے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے بلی کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور زمین پر دے مارا۔ اب ڈھانچوں نے بلی کو گھیر لیا اور اپنے استحوانی پنجوں سے اسے نوچنے لگے۔ لمحوں میں بلی لہو لہان ہو گئی۔ اس کی درد بڑی میاؤں میاؤں سن کر میرے اعصاب چٹکنے لگے، لیکن پھر ایک عجیب ہی منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ بلی کے لہو کے جتنے بھی قطرے زمین پر گرتے، ان سے بالکل ویسی ہی کالی بلی پیدا ہو جاتی۔ اس طرح چند لمحوں میں بلی کے لہو کے قطروں کی بدولت پیدا ہونے والی بلیوں کی تعداد اور بدروح ڈھانچوں کی تعداد سے بڑھ گئی۔ کچھ بلیوں نے زرغام کو نشانے پر رکھ لیا، باقی لاتعداد بلیاں ڈھانچوں سے نبرد آزما ہو گئی۔ میں سراسیما سے ایک طرف کھڑی دو عجیب و غریب طاقتوں کی جنگ دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے تو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی میں ٹیکسی کی طرف بھاگی، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی، مگر جب میں نے ٹیکسی سٹارٹ کرنا چاہی تو ٹیکسی سٹارٹ ہو کر نہ دی۔ اتنے میں بلیوں نے بدروحوں پر قابو پا لیا۔ زرغام کی چیخو پکار ہر طرف گونجنے لگی اور اس کے ساتھی ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جیسے ہی کوئی ڈھانچہ ٹوٹ کر گرتا، اس کے ساتھ ہی اس پر حملہ آور بلی بھی غائب ہو جاتی۔ اچانک میری نظر زخمی کالی بلی پر پڑی۔ اس کی جسامت بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے وہ ایک قداور ببر شیر کے برابر ہو گئی۔ پھر اس نے ایک جست لگائی اور زرغام پر ٹوٹ پڑی۔ زرغام کو لے کر میں زمین پر گر پڑی۔ بلی کے پنجے میں زرغام بری طرح پھنس گیا۔ بہت کوششوں کے باوجود وہ قداور بلی کے شکنجے سے نہ نکل پایا۔ بلاخر کچھ ہی دیر میں وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ زرغام کی لاش ادھری پڑی تھی۔ اس کی بدروح دھوئیں کی شکل میں اس کی لاش سے نکلی اور ہوا میں تحیل ہو گئی۔ اتنے میں ٹیکسی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میں یو ٹرن لے کر ٹیکسی کو موڑ چکی تو اچانک ہی بلی نے نہ جانے کیسے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندر پہنچ گئی۔ میں نے بلی کو پیار سے دیکھا، وہ میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا چکی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی وہاں سے نکالی اور ایک انجان سمت کی طرف بڑھنے لگی۔ میں تیزی سے ٹیکسی چلا رہی تھی۔ میں نے بلی کو ایک بار پھر پیار سے دیکھا، اس کے زخموں سے اب بھی خون نکل رہا تھا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری نظریں آپس میں ٹکرائی، وہ میاؤں کی زوردار آواز کے ساتھ چیخی۔ میں نے فوراً سامنے دیکھا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹیکسی ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ ٹکرا گئی۔ میں اپنی جگہ سے اچھلی، میرا سر اسٹیئرنگ کے ساتھ اس بری طرح ٹکرایا کہ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ گرم گرم خون میرے چہرے پر بہنے لگا۔ بلی کا مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔
ہاں، میرے کانوں میں زرگام کی منحوس آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آج تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، ٹیکسی کے بونٹ میں آگ لگ چکی ہے، دھواں خطرناک حد تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اتنے میں ہر طرف سائرن بجنے لگا، اٹھ جاؤ روشنی، دیر ہو رہی ہے۔ امی کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں نے جٹ آنکھیں کھولی۔ الارم مسلسل بج رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر پسینے سے شرابور پڑی تھی، یعنی کہ یہ ایک خواب تھا، انتہائی خوفناک خواب۔ وہ دن میرے لیے ہر لحاظ سے اہم تھا کیونکہ اس دن میری سالگرہ تھی، تو اسی دن اماں اور ابا کی شادی کی سالگرہ تھی۔ اتفاق سے اسی دن انٹرویو کے لیے کال کی گئی، اس لیے میں اس بیان خواب کو بھول بھال کر انٹرویو کے لیے تیار ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلتے نکلتے میں نے 9 ادھر ہی بجا دیے۔ جب رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا تو بھاگ کھڑی ہوئی۔ گلمہر کمپنی پہنچتے پہنچتے میں نے 11 بجا دیے۔ ٹائم کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے میں ڈر رہی تھی۔ فرسٹ امپریشن ہی نیگیٹو پڑ گیا تھا۔ ٹائم کی پابندی جاب کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ میرے دل میں نوکری کی امید تقریباً دم توڑ چکی تھی، پھر نہ جانے کیوں میں پوری طرح نا امید ہونے کے باوجود کمپنی کے ویٹنگ روم میں بیٹھی بے چینی سے ویٹ کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مجھے طلب کیا گیا۔ میں دل میں دعائیں مانگتی ہوئی بری طرح کنفیوز ہوتی ہوئی آفس میں داخل ہوئی۔ میں نے جب آفس میں قدم رکھا تو شاندار آفس دیکھ کر میں اور پریشر میں آگئی۔ ٹیبل کی دوسری جانب جو بندہ بیٹھا تھا اس کا رخ دیوار کی طرف تھا۔ میں ڈری سہمی آگے بڑھی۔ ایکسکیوز می سر۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص گما۔ جیسے ہی وہ گما تو ساتھ ہی میرا دماغ بھی گم گیا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بیٹھ گئی، پھر وہ گویا ہوا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ میرا نام زرگام ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو میرے سر پر بم پھوٹنے لگے۔ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت۔ وہ دوبارہ گویا ہوا۔ یہ تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر، تم کل سے جاب جوائن کر رہی ہو، سیلری اور دیگر ضروری تفصیلات تمہیں بتا دی جائیں گی۔ میں نے لفافہ تھام لیا۔ اپنے حوص قابو میں رکھو، اس جاب کے دوران تمہارا واسطہ بہت سے بڑے لوگوں سے پڑے گا، اس لیے تمہارے چہرے سے حماقت نہیں ٹپکنی چاہیے۔ اس نے میرے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، سوری سر۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میں نے بلا ارادہ سوری کہہ دیا، جبکہ میں جانتی تھی نہ کہ میری غلطی تھی اور میں سوری کیوں کر رہی ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو، اس نے ہنکارہ بھر کر مجھے جانے کے لیے کہا۔ سنو۔ میں دروازے تک جا کر اس کی آواز پر پلٹی۔ تمہیں رات کے وقت کام پر آنا ہوگا، دن کے وقت یہ کمپنی بند رہتی ہے۔ میں اس کی بات الجھتی ہوئی گھر چلی گئی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا۔ اماں ابا نے پارٹی کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ چھوٹی سی پارٹی صرف چند دوستوں پر مشتمل تھی، جس میں ہمارے عزیز رشتہ دار شامل نہیں تھے۔ پارٹی کے ہنگاموں میں رات کا 1 بج گیا۔ بڑوں کی محفل جم گئی۔ اماں نے چائے کافی کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ ان میں کوئی میرا اہم کام نہیں تھا، اس لیے میں اکتا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچی تھی کہ مجھے کسی کی کڑاہ سنائی دی۔ کڑاہ میں بے انتہا درد بڑا تھا، جسے سن کر میرے بڑھتے قدم رک گئے۔ میں نے ارد گرد نظر ٹٹولی۔ آواز تو مسلسل آ رہی تھی۔ میں آواز کا تعاقب کرتے کرتے گھر کے پچھلے حصے میں آ گئی۔ وہاں جو میری آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ گھر کے اندر سے بڑوں کے کہہ کہوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ میں نے بار بار آنکھوں کو مر کر دیکھا، یہ حقیقت تھی، میں اس کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کرا پھر سے ابری تو میں چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ صورتحال جو بھی تھی، مجھے فی الوقت اس کی مدد کرنی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اسے گود میں اٹھاتے ہی میرے ہاتھ پر چچاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا تو وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، یعنی وہ زخمی تھی۔ میں اسے لے کر کچن میں چلی آئی۔ ایک دیگچی میں پانی لے کر گرم ہونے کے لیے چولہے پر چڑھا دیا۔ وہیں کیبن میں فرسٹ ایڈ باکس پڑا تھا، اسے نکال کر میں اس کے لیے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا، پانی میں ڈیٹول ڈال کر اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ اس کی گردن پر اس طرح سے کٹ لگے تھے جیسے کسی تیز دھار چاقو سے اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کے زخم صاف کرنے کے بعد میں نے پٹی باندھ کر اسے ایک کمبل میں لپیٹ کر بیڈ پر اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس دوران وہ مجھے ممنونیت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سو چکی تھی، مگر میرے ذہن کے کسی کونے میں ایک نسوانی آواز ابھر رہی تھی جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہی تھی، روشنی، روشنی اٹھو۔
میں اس آواز کو پہچانتی تو نہیں تھی مگر آواز واضح تھی، اس لیے میں اس کو اپنی سماعت کا دھوکہ قرار نہ دے سکی، جبھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو تمہارے بغل میں۔ اب کی نسوانی آواز میرے پہلو سے آئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر دیکھا، وہ پوری طرح کمبل میں لپٹی تھی، اس کا صرف سر کمبل سے باہر تھا، ہلکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے کود گئی اور پھٹی پھٹی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ریشمی سیاہ بالوں والی بلی انسانی آواز میں بول رہی تھی، وہی بلی جسے میں نے خواب میں دیکھا اور میرے پاس زرغام، وہ کیا بلا ہے؟ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ وہ بلی بول پڑی، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں، باس کے متعلق تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کے اتنا کہتے ہی میری آنکھوں کے سامنے کا منظر پلک جھپکتے ہی بدل گیا۔ اب میرے سامنے بہت خوبصورت کالے لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی جو میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس وقت میری سٹی گم ہو گئی۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا، مجھے اسے اٹھا کر گھر کے اندر لانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کوئی پر اسرار معاملہ تھا جس میں میں پھنس رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، آؤ میرے قریب بیٹھ جاؤ، میرا نام پری ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، خوف کی زیادتی سے میری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے آگے ہو کر میرا ہاتھ تھام لیا اور پھر مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میرے بدن پر کپ کپی تاری تھی، ٹھنڈے پسینے بہنے لگے تھے۔ تمہارا خواب سچا تھا، اس نے کہا۔ کیا؟ نہ جانے اس وقت مجھ پر اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آئی تھی کہ میں فرط حیرت سے چلا اٹھی۔ ہاں، وہ ایک خبیث روح ہے جو تم پر قابض ہو کر تمہیں بھی بدروح بنانا چاہتا ہے، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ میں کیسے مان لوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے اس کی سب چمکیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے مجھے دیکھا تو میں خجل سی ہو گئی۔ اس کے ایسا دیکھنے یعنی کہ طاقتوں کا ٹکراؤ ہے جس میں وہ تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی اس نے اپنے جادو کے زور سے بلی بنا دیا تھا۔ جب تم ویٹنگ روم میں تھی اس وقت میں بھی وہاں موجود تھی۔ تم وہاں سے بچ کر اس لیے واپس آ گئی کیونکہ میں نے زرغام پر قابو پا لیا تھا۔ جیسے ہی اس کے گرگو نے مجھ پر وار کیا، میرا لہو زمین پر گرتے ہی اس کا جادو ختم ہو گیا اور میں اصلی شکل میں آ گئی۔ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی ہوں جسے زرغام اپنا غلام بنا لینا چاہتا تھا۔ میں بچپن سے تمہارے ساتھ رہتی آئی ہوں مگر کبھی تم پر خود کو ظاہر نہ کیا۔ میری وجہ سے زرغام نے تمہیں بھی اپنے نرغے میں لینے کی کوشش کی۔ وہ جس لڑکی روشنی سے محبت کرتا تھا اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب ایک بدروح کی شکل میں وہ ہر روشنی نام کی لڑکی کو مار ڈالتا تھا۔ اوپر والے کا شکر ہے کہ تم اس کے جنگل سے نکل آئی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے دل نشین انداز میں مسکرائی۔ میں بے یقینی سے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ اس کی آواز بھی اس کی شخصیت کی طرح سحر انگیز تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کے سحر میں جکڑتی گئی۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تو اس کی سبزی مائل آنکھیں بھی مسکرانے لگی۔ مجھے بے ساختہ اس پر پیار آ گیا، ساتھ ہی اس کی باتوں پر یقین بھی۔ اس نے مجھے میرے بچپن سے لے کر آج تک کے ایسے واقعات بھی بتائے جس کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ اگلی صبح میں اور پری گل مہر انڈسٹری کی بلڈنگ کے باہر موجود تھے۔ ساری بلڈنگ جل چکی تھی، اب وہاں کسی کمپنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے پری پر پوری طرح یقین آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر ممنونیت سے مسکرا دی اور پھر وہ خواہ میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔